ایک خاتون اپنے شہر سے سفر کر کے دوسرے شہر میں پہنچی اور وہاں پہنچ کر کسی سے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کون سا ہے۔ کسی نے بتایا کہ وہ سامنے جو ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا ہے وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ یہ عورت وہاں پہنچی، اس گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے ایک باپردہ خاتون نکلیں، انہوں نے انہیں اندر بلا لیا۔ یہ عورت اندر داخل ہوئی، کہتی ہے کہ میں اندر جب داخل ہوئی تو اندر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا صحن ہے، اس میں ایک درخت ہے اور کچھ برتن دھونے کی جگہ بھی ہے اور سائڈ پر ایک کنواں بنا ہوا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اندر داخل ہو گئی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ عورت برتنوں کو صابن لگائے کسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک مرد گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ خاتون اس مرد سے کہتی ہے کہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کہاں رہ گئے تھے، مجھے برتن دھونے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس مرد نے ڈول اٹھایا اور کنویں سے پانی نکال کر اس خاتون کو دیا۔ اس خاتون نے برتن دھو کر رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکے کے سالن کے ساتھ اس شخص کو کھانا پیش کیا۔ اس شخص نے جب کھانا کھا لیا تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں اس خاتون کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین کب تک آئیں گے، کافی دیر گزر چکی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی جنہوں نے سرکے کے سالن کے ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی ہے یہی امیر المومنین ہے۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، بہرحال میں امیر المومنین کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے سلام عرض کیا اور اپنی پریشانی میں نے انہیں بتائی۔ میں نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں یتیم ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ میری بیٹیوں کا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر امیر المومنین میری ایک بیٹی کا 100 دینار وظیفہ مقرر کر دیں تو میرا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے امیر المومنین سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ میں تیری تکلیف پوچھنے کے لیے تیرے پاس آتا، نہ کہ تو اپنی تکلیف لے کر میرے پاس حاضر ہوتی۔ امیر المومنین نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے میری پہلی بیٹی کا 1000 دینار وظیفہ لکھا، میں نے دعا دی اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میری دوسری بیٹی کا بھی 1000 دینار وظیفہ لکھا، میں نے پھر یہ دعا دی کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ عورت کہتی ہے جب تیسری بیٹی کا وظیفہ لکھا 1000 دینار تو میں نے کہا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ چوتھی بیٹی کا 1000 دینار وظیفہ لکھا، میں نے پھر دعا دی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنا قلم چھوڑ دیا۔ عورت کہتی ہے میں نے کہا حضور 5ویں بیٹی کا بھی کچھ وظیفہ لکھ دیجئے۔ عورت کہتی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک تو یہ دعا دے رہی تھی کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے 4 بچیوں کا وظیفہ لکھا، لیکن جب 5ویں بچی کا وظیفہ لکھنے لگا تو نے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو میں نے قلم چھوڑ دیا کیونکہ اب بات میری ذات کی آ چکی ہے۔ خیر، امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنی 4 بیٹیوں سے کہنا کہ اپنی 5ویں بہن کو بھی حصہ برابر تقسیم کر کے دے دیں۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے وہ پیپر لیا اور لے کر میں اپنے شہر کی طرف واپس آ گئی۔ وہاں کے گورنر کو آ کر میں نے جب وہ پیپر دیا اور بتایا کہ امیر المومنین نے میری بیٹیوں کا یہ وظیفہ مقرر کیا ہے تو وہ
رونے لگ گئے۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس گورنر سے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگ گئے؟ تو وہ گورنر کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت بھی ساتھ رونے لگی۔ تو گورنر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میں گورنر رہوں یا نہ رہوں، آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ ادا کرتا رہوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ میری بیٹیوں کا وظیفہ کیوں ادا کریں گے؟ تو وہ گورنر کہتا ہے کہ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گورنروں کے دلوں میں بھی خوف خدا ڈال دیا کرتا ہے۔ امید ہے اس حکایت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔